بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایسے واقعات روز روز نہیں ہوتے۔ خدا کبھی کبھار عبرت کے لیے صاحبان تقویٰ کے ذریعے عام انسانوں کے ذہن کو ہلانے کے لیے ایسے واقعات دکھا دیتا ہے۔ کسی شہر کے مضافات میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ شخص بے حد دیندار اور پرہیزگار تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر شب جمعہ شہر کے قبرستان جاتا اور ہر قبر پر فاتحہ پڑھتا۔ ایک روز اس کا ایک دوست اس سے ملاقات کے لیے گیا تو اس کو بے حد پریشان دیکھا۔ اس نے ماجرا پوچھا تو کہنے لگا کہ میں ہر شب جمعہ قبرستان جاتا ہوں اور وہاں خاص طور پر ہر قبر پر فاتحہ پڑھتا ہوں، اور ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ الجمعہ قبرستان کے دروازے سے داخل ہونے کے بعد آج پہلی قبر تھی، کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگا۔ اس وقت میری پوری توجہ اس قبر کی طرف تھی۔ ایک مرتبہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی انتہائی بہترین خوشبو لگائے ہوئے قبرستان میں داخل ہوا ہے، اور میری ناک میں ایسی خوشبو آئی کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی محسوس نہ کی۔ میں حیران ہوا کہ شادی بیاہ میں تو خوشبو لگانا ایک معمول کی بات ہے، یا قبرستان میں ایسی خوشبو لگائے ہوئے کون آ گیا؟ دیکھا کہ قبرستان کے دروازے سے ایک بہت ہی خوبصورت لیکن جسمانی طور پر کچھ کمزور سا نوجوان داخل ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے قبرستان کے آخر میں ایک قبر پر جا کر رک گیا۔ یہ بالکل نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کا کوئی رشتہ دار کچھ دن پہلے ہی فوت ہوا ہے اور وہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ میں فاتحہ پڑھ کر آگے بڑھ گیا اور دوسری قبر پر فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ یوں ہی میری نگاہ اٹھ گئی تو دیکھا کہ وہ نوجوان تو غائب ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ اچانک وہ کہاں غائب ہو گیا۔ قبرستان کا ایک ہی دروازہ ہے اور اس کے دروازے بھی اونچے ہیں، اور میں دروازے کے بالکل قریب نہیں تھا۔ جب آتے وقت نظر آیا تو جاتے ہوئے بھی مجھے اس کا علم ہوتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور دوسری طرف پر فاتحہ پڑھنے لگا کہ مجھے ایک بہت ہی ناگوار سی بدبو کا احساس ہوا۔ جلدی سے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو قبرستان کے دروازے سے ایک بہت ہی خوفناک سا کتا داخل ہو رہا تھا، اور وہ بدبو اس کے سارے جسم سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ عام سا کتا ہوتا تو میں اسے مار کر بھگا دیتا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ قبروں کے درمیان سے آگے بڑھتا ہوا اس نئی قبر کے سامنے جا کر رک گیا، جس میں تھوڑی دیر پہلے وہ خوبصورت سا نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس پر سے نظر ہٹائی اور ڈرتے دل کے ساتھ فاتحہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ جب اگلی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے قدم اٹھانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ کتا بھی وہاں سے رہتا تھا۔ اب تو میری حیران ہوئی پریشان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے بہترین خوشبو لگایا ہوا نوجوان دروازے سے داخل ہو کر اس پر نئی قبر پر گیا اور غائب ہو گیا۔ اب وہ انتہائی ناگوار کتا بھی اسی قبر پر گیا اور غائب ہو گیا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں نے اپنی مصروفیت کو جاری رکھا، قبروں پر فاتحہ خوانی شروع کر دی کہ یکایک میری کانوں میں ایسی آواز آئی کہ جیسے کسی جانور نے کسی پر حملہ کر دیا ہو، اور پھر کسی انسان کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، ہائے مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ میں حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز وہیں سے آ رہی ہے جہاں پہلے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا اور بعد میں ایک کتا بھی اس قبر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں وہیں سے غائب بھی ہو گئے تھے۔ پھر میں گھبرا کر اسی قبر کی طرف دیکھنے لگا کہ اچانک اس قبر کے اندر سے ایک نوجوان باہر آتا ہوا دکھائی دیا، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جو کچھ دیر پہلے ہی اس قبر پر جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ بہت آہستہ آہستہ زخمی ٹانگ کے سہارے چل رہا تھا۔ وہ اس حال میں دکھائی دیا کہ اس کا سارا لباس پھٹ چکا تھا اور جگہ جگہ سے جسم کا گوشت نوچا گیا تھا، پورے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ میں گھبرا کر اس کی طرف بڑھا کہ شاید اس کو میری عبادت کی ضرورت ہو۔ آگے بڑھ کر میں اس کے قریب پہنچا کہ اسے سہارا دوں، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا اس نے مجھ سے کہا، مجھ سے دور رہنا، تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، بتلاؤ تو صحیح کہ یہ تمہاری حالت کیسے ہوئی، تم قبر میں کیسے گئے اور نکلے کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ خدا کا راز ہے، لیکن تمہارے مقام خدا کی نظر میں اتنا بلند ہے، اس لیے میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، پہچانتے ہو کہ یہ قبر کس کی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، بس اتنا معلوم ہوا کہ شاید میرے شہر کا رہنے والا کوئی ہے۔ اس نے کہا، ہاں، یہ اس نوجوان کی قبر ہے جس کا آج انتقال ہوا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس پر قبر کی پہلی رات گزرنے والی ہے۔
میں اس مرنے والے نوجوان کے نیک اعمال ہوں۔ ساری زندگی اس نوجوان نے جو نیک اعمال انجام دیے، آج خدا نے مجھے اس طرح مجسم کر کے بھیجا ہے کہ میں اس نوجوان کی مدد کروں، اور وہ خطرناک اور خوفناک کتا اس کے برے اعمال ہیں۔ ساری زندگی اس نے جو گناہ انجام دیے، خدا نے ان کو کتے کی شکل میں تبدیل کر کے بھیجا ہے۔ پہلے میں اس مرنے والے کے قریب پہنچ گیا ہوں تاکہ اس پر کہیں سے کوئی عذاب آئے تو میں اس کی مقابلہ کروں اور اس کا بچاؤ کروں، مگر افسوس کہ اس مرنے والے نے غلطی کی، مجھے کمزور کر دیا اور کتے کو طاقتور ہونے سے نہ روک سکا، یعنی نیکیاں کم کی اور برائیاں زیادہ کی۔ جب وہ کتا اس کے قبر میں داخل ہوا اور مرنے والے پر حملہ کرنا چاہا تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کرنا چاہا، مگر میں کمزور تھا، کیسے اس کا مقابلہ کرتا، اور آخر میں شکست کھا کر باہر آنا پڑا۔ اب یہ مرنے والا ہے، قیامت تک اس کے برے اعمال ہیں جو اس کو اس قبر میں ستاتے اور تنگ کرتے رہیں گے۔ کاش کہ اپنی زندگی میں مجھے کم سے کم اتنا طاقتور بنا جاتا کہ آج میں اسے قبر میں عذاب خدا سے بچا لیتا۔